بتائیے کہ شہباز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ اسمبلی کی مدت پوری ہوتے ساتھ ہی حکومت ختم ہو جائے گی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، لیکن کیا نون لیگ اس بات پر بھی کانفیڈنٹ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہی ہوں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بات بڑی واضح شکل میں سب پہ آیا ہے اور وہ یہ کہ یہ حکومت اپنا آئینی وقت ختم کرنے کے بعد ڈیزالو ہو جائے گی اور ایک نئی عبوری حکومت آ جائے گی، کیئر ٹیکر حکومت آ جائے گی جس کا کام الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ الیکشن یا 60 دن میں ہوں گے یا 90 دن میں ہوں گے، کیونکہ اگر وقت سے پہلے اسمبلیز ڈیزالو کی گئیں تو 90 دن تک چلے جائیں گے، 2-4 دن پہلے ہو گئی، اور اگر وقت سے ہو گئے تو 60 دن میں ہو جائیں گے۔ ہمیں اس پر فیصلہ ہو چکا ہے ویسے؟ دونوں چیزوں سے نہیں، میرے خیال میں کچھ ایسا فیصلہ کلیئر شکل میں سامنے نہیں آیا شہزاد صاحب، لیکن یہ مٹیریل نہیں ہے 60 کیا اور 90 کیا۔ چلیں 60 میں ہو جائیں گے، چلیں 90 میں ہو جائیں گے، 90 میں نہیں ہوں گے تو 65 میں ہو جائیں گے، کیونکہ 90 دن کے اندر اندر کروانا ہے، 60 دن کے اندر اندر کروانا ہے۔ 60-40 ہو سکتا ہے، 55 ہو سکتا ہے، 65 ہو سکتا ہے، تو یہ مٹیریل بات نہیں ہے کہ 60 میں ہوں گے یا 90 میں ہوں گے، لیکن بہرحال 60 یا 90 دن میں آئین کے مطابق یہ الیکشنز ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں اس بات کا قوی یقین ہے۔ پیپلز پارٹی کے کئی رہنما یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشنز بالکل وقت پہ ہونے چاہیے، ادروائز بڑا نقصان ہوگا۔ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے پہلے خبریں تھی، وہ چاہتے ہیں کہ شاید اسمبلی کی مدت ایکسٹینڈ کر دی جائے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا معاشی نقصان بھی ہوگا اگر ایک بھی دن ہم نے الیکشنز کو لیٹ کیا۔ تو نون لیگ بھی اس بات پر متفق ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے ورنہ بڑا نقصان ہوگا، اور اگر کوئی بھی ایسی کوشش کی گئی کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، تو پھر آپ مزاحمت کریں گے اور نہیں ہونے دیں گے یہ کام؟ جی میرے خیال میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو آئین میں گنجائش ایمرجنسیز کی لکھی گئی ہیں، یہ ریئل ایمرجنسیز کے لیے ہیں۔ کچھ ایسے حالات ہو جائیں، کچھ وار میں ملک چلا جائے یا زلزلے آ جائیں، کچھ ایسے اللہ رحم کرے، خاکم بدہن کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ الیکشن ہو نہ پائیں، تو اس صورتحال میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میرے خیال میں، جیسا مجھے آئین کی سمجھ آئی ہے، اور میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں، نہ قانونی ماہر ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ ہیلے بہانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس وقت پی ایم ایل این کی تو بھرپور یہ ریزالو بھی ہے اور خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ وقت سے مقررہ وقت کے اوپر ہماری اسمبلی ڈیزالو ہو، کیئر ٹیکر آئیں اور وقت سے وہ اپنا الیکشن کروائیں۔ اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشنز نئی مردم شماری پر ہوں گے یا 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس پر ہوں گے؟ یہ تو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا، یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن کو۔ مردم شماری ہو چکی ہے، پرانی مردم شماری بھی موجود ہے، بہت سے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے اعتراضات تھے کہ آدھے ملک میں ایک قسم کی مردم شماری کے اوپر الیکشن ہوں گے اور حلقہ بندیاں ہوں گی، اور آدھے ملک میں دوسری مردم شماری پہ ہوگی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اور اس میں واقعی بہت سی قباحتیں پیدا ہونے کا امکان تھا۔ لیکن اب کیونکہ دونوں مردم شماری کے نتائج ہمارے پاس موجود ہیں، ایک کے غالباً ابھی کچھ تھوڑا وقت لگے گا اس کو، یہ جو نئی مردم شماری ہے اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کے مطابق جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اور ایک پرانا ہمارے پاس سیپریٹس موجود ہے۔ اب یہ فیصلہ تو آئینی اور قانونی طور پہ کرنا ہوگا الیکشن کمیشن کو، اور اس وقت کی جو حکومت ہوگی کہ یہ الیکشنز اپنے مقررہ وقت پہ پرانی ویسے یہ مکمل طور پہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی حکومت اور آپ کی سیاسی بیانات سے بھی یہ واضح ہوتا رہا ہے کہ آپ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی 2021 اپریل میں، تو سی سی آئی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ نئی مردم شماری پہ الیکشن ہونے ہیں۔ جب پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تب بھی آپ نے یہ کہا کہ کیونکہ سی سی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری پہ الیکشن ہونے، لہٰذا ابھی تو ہو نہیں سکتے الیکشن جب تک نئی مردم شماری نہیں ہوتی، نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی پوزیشن ہے اس کے مطابق اگر الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے تو کیا اتنا وقت ہے کہ جو نمبرز ہیں ان کو بھی پبلک کر دیا جائے، آئینی ترمیم بھی ہو جائے، حلقہ بندی بھی ہو جائے، اور اکتوبر یا نومبر میں الیکشن بھی ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آئینی ترمیم کی تو ضرورت نہیں ہے، اگر وقت سے ہو جاتے ہیں اور پھر if there is enough time کہ اس کو حلقہ بندیاں بھی ہو پائیں تو اس میں تو یہ کام ہو جائے گا۔
لیکن اگر کچھ اضافی مدت درکار ہو ان تمام حلقہ بندیاں کرنے کے لیے یا مجوزہ وقت جو دیا گیا ہے کہ اس میں یہاں تک آپ وقت لے سکتے ہیں یا نئی حلقہ بندی کرنے کے لیے، تو اس وقت پھر جیسے پچھلی مرتبہ بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کہ ایک ترمیم آئی تھی جس کے تحت پچھلے الیکشن کروائے گئے تھے ایک مردم شماری میں. مجھے اب ایگزیکٹ الیکشنز یاد نہیں ہیں لیکن مجھے یاد ہے کہ پچھلے 2018 کے جو انتخابات تھے وہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے پروفیشنل نمبرز پہ کروائے گئے تھے. یہ سی سی آئی نے ون ٹائم اس کا اپروول دیا تھا. جی تو یہ کیونکہ ہے وہاں پہ ہم نے ایک دفعہ ون ٹائم پروویژنل اپروول لیا ہے، تو اگر اس وقت الیکشن کمیشن چاہے گا یا حکومت چاہے گی تو پروویژنل آرڈر ہو سکتا ہے. میری خواہش یہ ہوگی کہ ایک کنسنسس کے ذریعے، کیونکہ اب وہ لے دے بھی نہیں رہ گئی کہ آدھے پاکستان میں ایک مردم شماری اور ایک قسم کی حلقہ سازی اور آدھے پاکستان میں ایک اور مردم شماری اور مختلف قسم کی حلقہ سازی، وہ تو معاملہ ختم ہو چکا ہے. پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں اگر اس کا کوئی سولوشن ڈھونڈنا پڑا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور نہ ہونی چاہیے اور نہ اس کو استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں مسئلہ یہ آپ لوگوں کے لیے کہ اگر پرانی مردم شماری پہ جاتے ہیں تو ایم کیو ایم جو آپ کے اتحادی ہیں ان کی بڑی ریزرویشن تھی کہ جو اربن سندھ ہے اس کی پاپولیشن ٹھیک نہیں گنی گئی. پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں کہ جو سندھ کی پاپولیشن تھی وہ ٹھیک نہیں گنی گئی، اس لیے دوبارہ گنتی کا لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ 5% پہ دوبارہ گنتی کر کے دیکھ لی جائے. اور اگر آپ نئی حلقہ بندی پہ جاتے ہیں تو آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ جو 51(5) ہے آرٹیکل کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو نمبر آف سیٹس کس اسمبلی میں کتنی ہوں گی، پروونسز میں کتنی ہوں گی، یہ پہلے طے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو اس وقت تو اگر دیکھا جائے 2/3 میجورٹی تو ہے ہی نہیں، سینٹ کو بھی آپ ملا لیں قومی اسمبلی سے تب بھی نہیں ہے، تو پھر وہ امینڈمنٹ کیسے ہوگی؟ تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وقت پہ الیکشن کروانے ہیں تو پرانی حلقہ بندیوں پر ہی ہو سکیں گے، اور اگر ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ بھی ممکن نہیں کیونکہ نمبر نہیں ہے اتنے. دیکھیے اگر آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر اس کا کوئی آئینی یا قانونی سلوشن نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ پرانی حلقہ بندیوں پہ جیسے پہلے پروویژنل ریزلٹس کے اوپر ایک مرتبہ ہو چکی ہے، میری سمجھ بوجھ کے مطابق اگر ہمارے پاس پریسیڈنٹ بھی ہے ان معاملات کو سالو کرنے کا، پہلے یہ معاملات سالو بھی ہوئے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس مرتبہ ہم آپس میں افہام. لیکن اس وقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا حلقہ بندیاں اب جواز بن سکتی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی؟ کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی؟ اس کا جواب تو دے سکیں گے نا کم سے کم. ہمارے دو اوپینینز ہیں. ہمارا پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک دن بھی آگے مقررہ وقت سے ہماری حکومت نہیں جائے گی، اور ہم آئین کے مطابق جو ہمیں موقع دیا گیا تھا جب وہ موقع ختم ہوگا اس سے 1 گھنٹہ بھی زیادہ لیے بغیر رخصت ہو جائیں گی اور ایک کیئر ٹیکر آ جائے گی. دوسری ہماری جو خواہش ہے یا جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہیں وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الیکشن آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہونا چاہیے، 60 سے ہو یا 90 بھلے، اس سے مجھے کوئی اتنا مٹیریل امپیکٹ نہیں نظر آتا، لیکن اپنے مقررہ وقت سے الیکشنز ہونے چاہیے. یہ پارٹی کی پوزیشن.